لوگوں کو یہی تو سمجھانا ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے ان فرعونوں کو، ان شہنشاہوں کو، ان بادشاہوں کو پالنا بند کریں. ہمیں رعایا نہیں شہری بننا ہوگا، اور جب شہری بنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس بھی ایکول رائٹ ہونا چاہیے. یہ اپنے رشتہ داروں کو لے کر آتے ہیں جیسا کہ ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ، یا یہ سب سے بونگے اور بے وقوف آدمی کو آگے لے کر آتے ہیں عثمان بزدار کی طرح. میں کہتا ہوں اگر آج کسی کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے کوئی نیریٹو بلڈ کرنے میں، اس پر بھی لعنت ہو، اور کل کسی کو اگر سپورٹ کیا گیا تھا تو اس پر بھی لعنت ہو. آج اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے تو اس پر بھی لعنت ہو، کل اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ تھا اس پر بھی لعنت ہو. تو ہم اپنے گھر کو درست کریں، اپنی صفوں کو درست کریں، نئی صف بندی کریں، نئے طریقے سے قوم کو اور عوام کو یقین جانیے اس وقت ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو کسی خاندان کی غلامی میں نہ ہو، جو کسی ایک شخص کی ذاتی جاگیر نہ ہو، جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت ہو، جس کے اندر انٹرنل الیکشن، جمہوریت اور میرٹ کے ذریعے عام لوگوں میں سے، مڈل کلاس لوگوں میں سے لیڈرشپ منتخب ہو، ایک مخصوص مدت کے لیے اپنا کام کرے اور پھر نئے لیڈرز منتخب ہو جائیں. جیسے جہاں اس وقت ہم برطانیہ میں موجود ہیں یہاں ہوتا ہے، یہاں کی لیبر پارٹی میں، یہاں کی کنزرویٹو پارٹی میں، ریپبلکن میں، ڈیموکریٹس میں، سی ڈی یو میں، بی جے پی میں، دنیا کی جو جمہوری جماعت ہے. کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا ابھی ٹائم لگے گا. مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، جے یو ہے، جو دیگر پارٹی وہاں پہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ بعض ایسے چہرے آ چکے ہیں کہ جو ہوں گے تو لوگ اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. لوگوں کو یہی تو سمجھانا ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے ان فرعونوں کو، ان شہنشاہوں کو، ان بادشاہوں کو پالنا بند کریں. خدا کا واسطہ ہے. بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہماری ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، ہم ہاتھ باندھ کے رعایا کی طرح نیچے کھڑے ہوئے ہوں اور بادشاہ معظم بالکونی سے ہمیں دیدار کروا رہے ہوں. اب وہ بادشاہ معظم کبھی ہم بھٹو میں تلاش کرتے ہیں، وہ شہنشاہ معظم کبھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب میں ہم تلاش کرتے ہیں، وہ ملکہ عالیہ کبھی ہم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید میں تلاش کرتے ہیں، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ کبھی ہم عمران خان میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں رعایا نہیں شہری بننا ہوگا، اور جب شہری بنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس بھی ایکول رائٹ ہونا چاہیے. زہران ممدانی کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایک سال کے اندر ایک نیا لیڈر ایمرج ہوا، ایک چہرہ لوگوں کے سامنے آیا. براک اوباما کو وہ چہرہ جب ایمرج ہوا اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے. تو اس طرح سے لیڈرشپ جب آرگینک طریقے سے آگے آتی ہے تو وہ لوگوں کی محبوب لیڈرشپ بن بھی جاتی ہے، لوگ اس پر قائل بھی ہوتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چلتے بھی ہیں. لندن میں آپ دیکھیے نا، یہاں جس شہر میں ہم موجود ہیں یہاں اس وقت میئر ایک پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا ہے. پاکستان میں 78 سال کی تاریخ میں ہم ایک مڈل کلاس آدمی پرائم منسٹر نہیں بنا سکے. ہر کوئی ایچیسن کالج والا، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ، کوئی وڈیرا، کوئی سیاستدان، کوئی اتفاق فاؤنڈری والا، کوئی وزیر اعظم کا بیٹا، کوئی وزیر اعظم کی بیٹی. جب تک آپ مڈل کلاس کے لوگوں کو برابر کا موقع نہیں دیں گے کہ ان میں سے بھی لیڈرشپ آگے آئے، ان میں سے بھی وزرائے اعظم بنے. 3 طرح کے لوگ یہ جو سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں سامنے لے کر آتے ہیں، یا یہ اپنے رشتہ داروں کو لے کر آتے ہیں جیسا کہ ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ، یا یہ سب سے بونگے اور بے وقوف آدمی کو آگے لے کر آتے ہیں عثمان بزدار کی طرح، یا یہ سب سے زیادہ چاپلوس آدمی کو اور وفادار آدمی کو سامنے لے کر آتے ہیں جیسے سہیل آفریدی صاحب. کوئی آدمی ٹیلنٹڈ شخص کو آگے نہیں آنے دیتا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے، ان شخصیات کو بھی، ان خاندانوں کو بھی، کہ اگر ہم نے کوئی ایسا سسٹم بنا دیا کہ جس میں آرگینک لیڈر، قابل اور باصلاحیت آدمی آگے آنے لگے تو ہمیں اپنی سیٹ کھونی پڑے گی کسی دن. بھائی لوگ ہیں کہ اقرار کو بھائی لوگوں نے لانچ کی اور بھائی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو بھائی لوگوں سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آج اگر کسی کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ لانچ کر رہی ہے مجھ سمیت تو اس پر لعنت ہو. آج سے پہلے اگر کسی بدبخت اور بغیرت کو لانچ کیا گیا تو میں کہتا ہوں اس پر بھی لعنت ہو. پوری قوم اس پر مل کر آمین کہے. میں کہتا ہوں اگر آج کسی کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے کوئی نیریٹو بلڈ کرنے میں، اس پر بھی لعنت ہو، اور کل کسی کو اگر سپورٹ کیا گیا تھا تو اس پر بھی لعنت ہو. آج اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے تو اس پر بھی لعنت ہو، کل اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ تھا اس پر بھی لعنت ہو. میں تو بار بار کہتا ہوں، میرا کریئر پورا لوگوں کے سامنے ہے. 20 سال میں زندگی میں، چاہے میرا ٹویٹر ہے، میری ویڈیوز ہیں، زندگی میں کبھی کسی جرنیل یا بطور مجموعی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہ کبھی کوئی لفظ لکھا، نہ کوئی لفظ کہا. یہ پورا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. میں جانبداری سے سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت ہے، لیکن اتنا ہی بڑا پرابلم پاکستان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اس سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرنا ہوگا. ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم بندوق والوں سے لڑ سکیں، ہمارے اختیار میں یہ ہے ہم اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کریں. وہ گھر کے افراد جو بار بار ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، تو ہم اپنے گھر کو درست کریں، اپنی صفوں کو درست کریں، نئی صف بندی کریں، نئے طریقے سے قوم کو اور عوام کو منظم کریں. یقین جانیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت پاکستان کا ہر مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہ بومرز یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے، جین زی یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے، اور جین زی کو خود آگے آنا ہوگا انشاءاللہ.